عمي هذا عمي هذا ابن عمي هذا ولد ياسين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكمال ملكه كمال. اللهم صل على سيدنا محمد وآله عدد كمال الله وكمال ملكه كمال. اللهم صل على سيدنا محمد وآله عدد كمال الله وكمال ملكه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله صلاة ترضيك وترضيه وتوفر جعلنا يا رب واجعلك بهذا القلوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی ویڈیو کے حوالے سے گفتگو کریں گے. جو ویڈیو ابھی آپ نے اسکرین کے اوپر دیکھی ہے، کہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مولانا طارق جمیل ہے، کہ جن کے بیٹے کا حال ہی کے اندر ابھی انتقال ہوا تھا، جس نے سوسائڈ کی تھی. تو جناب والا طارق جمیل نے ہر وہ کام کیا ہے جس کو یہ لوگ پہلے ناجائز، حرام، بدعت، شرک کہا کرتے تھے. فار ایگزامپل یہ کہا کرتے تھے جناب والا قرآن خوانی نہیں کرنا چاہیے، یہ بدعت ہے، لیکن مولانا طارق جمیل نے قرآن خوانی کری. یہ کہتے تھے کہ دفنانے کے بعد مردے کو ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرنا چاہیے، لیکن مولانا طارق جمیل نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اپنے بچے کے لیے. یہ لوگ کہتے تھے کہ جناب والا تیجا نہیں کرنا چاہیے، لیکن مولانا طارق جمیل نے وہ بھی کیا. اور سب سے بڑی بات یہ کہتے تھے کہ قبروں کو پکی نہ بناؤ، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طارق جمیل نے اپنے بیٹے کی قبر کو پکا کر دیا ہے. اور جب اللہ کے ولیوں کے مزار بنے ہوئے ہوتے ہیں تو جناب والا اس کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حالانکہ جو مزار کا جو مسئلہ ہے جناب والا، میں آپ کو بتا دوں، اندر سے جو قبر ہوتی ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ بالاتفاق مسئلہ ہے کہ اندر سے جو قبر ہوتی ہے وہ کچی ہی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی ولی کی قبر ہو، اندر سے وہ کچی ہی ہوتی ہے. ہاں، باہر سے اس کو پکی کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ محفوظ رہے، تاکہ اس سے یہ پتہ چل جائے کہ جناب والا یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے. لیکن آپ دیکھیے جناب والا مولانا طارق جمیل نے اپنے بیٹے کی قبر کو پکا کروا دیا، اور وہ بھی وہ بیٹا کہ جو دماغ سے بھی ڈسٹرب تھا ان کے بقول، اور اس نے سوسائڈ کی تھی، اس کی قبر کو پکا کروا دیا. اب ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ چاہے کچی رکھے یا پکی کرے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں جناب والا، آج سے پہلے آپ ان تمام چیزوں کو حرام کہتے تھے، ان تمام چیزوں کو ناجائز کہتے تھے، ان تمام چیزوں کو آپ کہتے تھے کہ ایسی قبروں کو گرا دیا جائے، توڑ دیا جائے، پھوڑ دیا جائے، لیکن آپ اپنے بیٹے کی قبر کو پکا کروا رہے ہیں. اور چلو مان لیتے ہیں کہ آپ والد ہیں، لیکن وہ علماء کہاں گئے ان کے کہ جو جناب والا اہل سنت والجماعت کے اوپر AK-47 لے کے تیار رہتے تھے، اور ذرا سا کوئی چھیڑ دے تو فائرنگ شروع کر دیا کرتے تھے. اب وہ مفتی کہاں بیٹھ گئے، اب وہ مولوی کہاں بیٹھ گئے، اب وہ علماء کہاں بیٹھ گئے ان کے؟ اب وہ کیوں نہیں بول رہے ہیں کہ مولانا طارق جمیل نے اپنے بیٹے کی قبر کو پکا کروا لیا ہے؟ پھر بھی وہ خاموش ہے، اور کچھ بول بھی رہے ہیں تو جناب والا یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جناب والا مولانا طارق جمیل ذرا غم کے اندر ہو. میرے بھائی، غم 3 دن کا ہوتا ہے، صرف 3 دن کا غم ہے شریعت کے اندر، 3 دن کے بعد غم نہیں ہے. اور اگر زیادہ غم کرے تو وہ صرف عورت کے لیے ہے، اپنے شوہر کے انتقال کے اوپر، کہ وہ اس کی عدت گزارے. باقی کسی بھی انسان کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے. اور جناب والا آپ یہ والی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا، تو شریعت کے خلاف وہ ویسے ہی کام کر رہے ہیں، کیونکہ سوگ 3 دن کا ہے، اور ان کے بیٹے کو مرے ہوئے کئی دن ہو چکے ہیں، آج تک وہ سوگ ہی منا رہے ہیں. اور چلو مان بھی لیا جائے کہ سوگ منا رہے ہیں، تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ تو سوگ نہیں منا رہے، آپ کو تو شریعت کا پتہ ہے، آپ کو تو مسئلہ پتہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے. ان کو سمجھائے اور ان سے کہے کہ جناب والا جو آپ نے یہ تمام کام کیے اس سے آپ توبہ کریں. لیکن کوئی بھی مولوی بولنے کو تیار نہیں ہے. جن سے پوچھا جا رہا ہے وہ بس یہی کہہ رہے ہیں، وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، ان کا اپنا مسئلہ ہے، اور ان کی خیر زیادہ ہے، اور جناب والا ان کے دین کے کام زیادہ ہے. تو جناب والا دین کے کام کرنے سے اور خیر اگر کسی کے پاس زیادہ ہو تو کیا اس کے لیے شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے؟ کیا ہرگز نہیں اٹھتا ہے. شریعت ہر ایک کے لیے ایک ہوتی ہے جناب والا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کو یہ لوگ پہلے ناجائز و حرام کہا کرتے تھے، آج وہ تمام کے تمام کام یہ خود کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں حضرات محترم، یہ صرف مولانا طارق جمیل نے اپنے بیٹے کی قبر پکی نہیں کروائی، بہت سے اور بھی ان کے علماء ہیں کہ جن کی قبریں پکی ہیں اور ان کی قبروں پر یہ باقاعدہ حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں.
لیکن یہ لوگ دوسرے جو مسلمان ہیں بھولے بھالے ان سے چھپا کے رکھتے ہیں، ان کو بتاتے نہیں ہیں۔ اگر ان کو بتا دیں گے تو جو انہوں نے اپنی تعلیمات لوگوں کے اندر بانٹی ہے وہ تعلیمات کے اوپر آبجیکشن اٹھ جائے گا۔ اس لیے حضرات محترم ہم لوگوں کا ان لوگوں سے اختلاف ہے کہ جناب والا اپنے لیے تمام کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کا مولوی کرے تو اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں ہوتا ہے، اور اہل سنت والجماعت کے لیے تو یہ جناب والا AK-47 لے کے تیار رہتے ہیں اور دھڑا دھڑ فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان جیسے لوگوں سے محفوظ مامون عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔